ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم پروگرام بناتے ہیں کہ اس کو فلاں اسکول کے اندر ڈالیں گے، فلاں جگہ کے اوپر ڈالیں گے، یہ پیسے کی مشین بن جائے گا، پیسہ کما کر کے لا کر کے ہم کو دے گا۔ لیکن کیا ہم نے فکر کی کہ یہ اللہ کے کلام کو سمجھنے والا بن جائے، اللہ کے کلام کو پڑھنے والا بن جائے، عالم دین بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، اللہ کے دین کی اشاعت کرنے والا بن جائے؟ ہم نے کیوں نہیں سوچا؟ صرف اور صرف اس لیے نہیں سوچا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اجرت نہیں ہے۔ میرے بھائی، ائمہ کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہی حال رہا تو یقیناً ہماری مسجدوں کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ بے فکری ہے ہمارے اندر، بے توجہی ہے ہمارے اندر، ناقدری ہے ہمارے اندر۔ اگر ہم نے ان علماء کرام کی قدر نہ کی، ان حفاظ کرام کی قدر نہ کی، ان کی عظمت کو، ان کی اہمیت کو نہ پہچانا، میرے بھائی جو موجود ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، پیسے کے ذریعے سے بھی، جان کے ذریعے سے بھی اور مال کے ذریعے سے بھی۔ اگر ہم قدر کریں گے تو ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا۔ یہ تہیا کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، قرآن کا مبلغ بنائیں گے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دنیا کے اندر بھیج دیں گے۔ میں نے تو بارہا اس بات کو کہا ہے، مساجد کے اندر جا کر کے کہا ہے کہ اگر آج اور ہم اس بات کا تہیا کر لیں اور اس بات کا عزم مصمم کر لیں کہ ہم اپنے امام کو 20,000 سے 30,000 روپے تنخواہ دیں گے، تو خدا پاک کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے ہر والدین کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا، یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہم بھی اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے، ہم بھی اپنے بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گے، ہم بھی اپنے بچے کو دین کا مبلغ بنائیں گے، دین کی اشاعت کرنے والا بنائیں گے۔ آج ہم نے اس کو حقیر سمجھا ہے، اس لیے میرے بھائی اس کتاب سے قریب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہمارا جو زبانی جمع خرچ کا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے، یہ صرف اور صرف زبانی ہے۔ اگر عظیم ہوتی آپ کے دل کے اندر تو یقیناً آپ اپنے امام کو، اپنے مؤذن کو اس کی قدر کرتے، اس کی اہمیت کو پہچانتے، اس کی عظمت آپ کے دل کے اندر ہوتی، اس کتاب کو حقیر نہ سمجھتے۔ اس کا بدل تو یقیناً کوئی نہیں دے سکتا ہے سوائے اللہ رب العزت کے، لیکن ہم اپنے امام کی خدمت تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو ثمن قلیل کے بدلے میں مت بیچو۔ تو علماء متاخرین نے بعد میں یہ فتاوی صادر کیا اور لکھا کہ علماء کی اس طریقے سے خدمت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا زمانہ، یعنی حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، یہ وہ دور ہیں جو خیر القرون کہلاتے ہیں، سب سے بہتر زمانہ کہلاتا ہے۔ ان زمانوں کے اندر، ان دوروں کے اندر ایک نظام ہوا کرتا تھا، بیت المال کا نظام، اور اس بیت المال کے ذریعے سے تمام مساجد کی خدمت کی جایا کرتی تھی، تمام مکاتب کو چلایا جاتا تھا۔ جو بھی مساجد کے اندر خرچ ہوتا تھا، مکتبوں کو یعنی بچوں کو پڑھنے اور پڑھانے میں جو کچھ اخراجات ہوتے تھے، وہ تمام کے تمام اخراجات بیت المال قبول کیا کرتا تھا۔ اسلامی حکومتیں اس کو قبول کیا کرتی تھیں، اور باقاعدہ امام کا وہی مقام ہوتا تھا، امام کی وہی عزت ہوتی تھی، قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے والے کا کی وہی حیثیت ہوتی تھی جو بادشاہ وقت کی ہوا کرتی ہے، اس کی شان و شوکت وہی ہوتی تھی جو بادشاہ وقت کی ہوا کرتی تھی۔ وہ نظام ختم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ نظام ختم ہو گیا، وہ پیسہ جو بیت المال سے آتا تھا اس کا آنا بھی ختم ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جو اس شعبے سے لگے ہوئے ہیں، جو اس کام سے لگے ہوئے ہیں، ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں؟ ان کے سینے کے اندر بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، ان کے بھی کام ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے بھی والدین ہیں، ان کے بھی عزیز و اقارب ہیں، ان کے لیے بھی شادی اور بیاہ ہے، ان کے لیے بھی موت اور میت ہے۔ ان تمام ضروریات کو وہ کیسے پورا کریں گے؟ اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر ہم نے اس کے اوپر غور نہ کیا تو خدا کی قسم کوئی حافظ قرآن نہیں ملے گا جو ہماری مسجدوں میں ہماری نمازوں کو ادا کرا دے، جو ہماری مسجدوں کے اندر اذان دے دے، جو ہمارے بچوں کو قرآن کی پاک کی تعلیم دے دے، جو ہمارے بچوں کو دین کا ایک مسئلہ بتا دے، جو ہماری نماز جنازہ کو پڑھا دے، جو ہمارے بچے کے کان میں اذان کہہ دے۔ اگر یہی ہمارا طرز عمل رہا، یہی ہمارا طریقہ رہا، تو خدا پاک کی قسم وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے سماج کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دل سے ان کی خدمت کریں، دل سے ان کی عزت کریں، اور جتنا ہو سکے ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہم مدد کریں۔